بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ واقعہ ہے جس کی شروعات ہوئی۔ سورہ واقعہ یہ مکہ کے دور کے زمانے کی، اللہ کے نبی جب مکہ میں قیام پذیر تھے تو شروعات کے زمانے کی یہ صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے امت کے 3 طبقوں کا ذکر فرمایا ہے پے در پے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اللہ کا مقرب ہے، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ عام مؤمنین کا ایک بڑا طبقہ ہے۔ اور ایک تیسرا طبقہ یہ ہے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ان تینوں طبقوں کے ساتھ اللہ کا کس طرح کا معاملہ ہوگا بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور پھر خود اللہ نے فرمایا کہ انسان تجھے خود اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، اپنے ارد گرد رہنے والی چیزوں میں، اپنے کھانے میں غور کرو تو خدا کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں اللہ نے قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں اور قرآن کریم کے حق ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا کہ ابھی چاہے تم کتنے بھی بڑے آدمی بن جاؤ، لیکن بڑا آدمی بن کر بھی کوئی اپنی موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ آپ دنیا کے سپر پاور طاقت بن جائیں، لیکن موت کا علاج کسی نے نہیں پیدا کیا۔ اپنی موت سے بھی کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اور کوئی اپنے محبوب، اپنے چاہنے والے کو بھی چاہے کتنی بھی طاقت کے مالک ہو، اپنے محبوب کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ لہذا جب آپ نے جان لیا کہ موت اور حیات کے آپ طاقت کے باوجود مالک نہیں بن سکتے، موت اور حیات، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کے انجام کے فیصلہ کرنے کا حق یہ اللہ کو ہے۔ لہذا جس ذات کو ہماری موت کے بعد ہمارے انجام کے فیصلہ کرنے کا حق ہے، اسی کی عظمت کے آگے آدمی کو سر بسجود ہو جانا چاہیے۔ یہ سورہ واقعہ کے آخری رکوع کا خلاصہ ہے۔ یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ صدیق اکبر نے آپ کی لحیہ داڑھی مبارک میں چند بال سفید دیکھے تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کچھ غم کے آثار ہیں۔ تو آپ نے جن صورتوں کا ذکر فرمایا اس میں فرمایا
کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں کے مضامین نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ گویا کہ ان صورتوں کے مضامین ایسے ہیں کہ جس میں اللہ نے احوال قیامت اور موت کے بعد کے حالات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سورہ واقعہ کو سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھ لیا کرے اسے ہرگز یہ جملہ بھی 2 مرتبہ فرمایا کہ اسے ہرگز کبھی فاقہ نہ پہنچے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ واقعہ کے بعد ایک سورت آ رہی ہے جس کو سورہ حدید کہا جاتا ہے، جو آدمی اس کے پڑھنے کا معمول بنائے گا، یہ تینوں صورتیں جو ایک کے بعد ایک ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں اس کا نام پکارا جائے گا کہ یہ آدمی جنت نہیں بلکہ جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس میں رہنے والا آدمی ہے۔ لہذا سورہ رحمان اور سورہ واقعہ اور سورہ حدید کے پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہمارا بھی شمار اللہ پاک جنت الفردوس کے باسیوں میں فرما دے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خود بھی پڑھو، خود بھی پڑھنے کا معمول بناؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور خاص طور پر اپنی بیویوں کو سکھلاؤ کہ وہ یہ پڑھے بغیر سویا نہ کریں۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی بہت تاکید احادیث میں منقول آئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو اس وقت چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اس کا مضمون پیش خدمت ہے۔ اس میں شروعات ہی میں اللہ نے اذا وقعت الواقعہ یعنی قیامت کے منظر سے اس سورت کی شروعات فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اولین مخاطب مکہ والے تھے، اور کفار مکہ اس کو خام خیالی تصور کیا کرتے تھے کہ یہ بھی کوئی ہونے والی چیز ہے، اس طرح بھی کہیں ہو جائے گا کہ دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، اور اس کا امکان بھی نظر نہیں آتا کہ آسمان و زمین کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو کر ایک دوسرا عالم بپا ہوگا، اور رتی رتی کا حساب دیا جائے گا، اور دنیا کے اعمال و عقائد کے اعتبار سے جزا اور سزا دی جائے گی، یہ بھی کوئی ہونے والی بات ہے؟ سب کہا کرتے تو یہ تو خام خیالی ہے، خواب ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں اذا وقعت الواقعہ فرمایا کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ہٹا نہ سکے گا، وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر رہے گی، اور جب وہ دن آ جائے گا تو خافضۃ الرافعہ، وہ کسی کو پست کر دے گی، ذلیل کر دے گی، اور کسی کو بلند کر دے گی۔ جو دنیا کے بڑے بڑے متکبرین، اپنے آپ کو غرور اور گھمنڈ میں اپنے آپ کو کسی کے مقابلے میں نہ سمجھنے والے ایسے مغرور کو اللہ نے فرمایا یہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جو ذلیل کر دے گی، اور دنیا والے جن کو بہت نچلے درجے میں سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی عزت دار لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ رافعہ، یہ قیامت والی چیز اس دن بہت سے پست لوگوں کو جو بظاہر دنیا والوں کی نگاہ میں ذرا کم درجے کے سمجھے جاتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ دن ہوگا کہ یہ رافعہ
بہت سے لوگوں کو اکرام کے ساتھ ان کی عزت کو بلند کرنے والا دن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اذا رجت الارض رجا، یہ زمین ساری کی ساری لرزنے لگے گی، کانپنے لگے گی، چپا چپا کانپنے لگے گا، اور زمین کی لمبائی ہو یا چوڑائی، زمین پر زلزلہ آ پڑے گا۔ وبست الجبال بسا، وہ دن ایسا خطرناک ہوگا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، وہ پہاڑ پراگندہ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑتا پھرے گا۔ دیکھیے یہاں ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے قیامت کے حالات کو اتنا وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر جہاں سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے متقین کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے یہ ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ کے شروع میں، تو وہاں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے احوال پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے یقین۔ یقین الگ چیز ہے، ایمان سے بڑھ کر ایک چیز آتی ہے یقین۔ مثال کے طور پر حدیث میں یہ آتا ہے کہ یقین کو اگر آپ کو سمجھنا ہے اور آپ کو مثال سے سمجھنا ہے تو اس کی مثال دیکھیں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے ہمیں سفر کرنا ہے، ہماری ٹرین کا ٹائم ہے یا جہاز ہمیں فلاں دن سفر پہ جانا ہے، تو مہینوں پہلے سے ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے اس میں اپنا ٹکٹ بک نہیں کروایا تو وہ جہاز ہمیں لے کر جانے والا نہیں ہے۔ مہینوں پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر اپنے جانے کی نشست کو مقرر کیا جاتا ہے، اور پھر تیاری ہونے کے بعد گھنٹوں پہلے سے اس کا ماحول بنایا جاتا ہے اور جا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اگر ایک آدھ منٹ بھی لیٹ ہوا تو ہماری ریزرو سیٹ بھی ہونے کے باوجود یہ ٹرین، یہ جہاز ہمیں لے کر جانے والا نہیں ہے۔ اتنے انتظامات کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر مکمل یقین رکھے، یعنی اس کو جس طرح اپنے دنیا کے معاملات میں وہ کسی چیز پر یقین کر کے اپنی زندگی کے ایام کو مرتب کرتا ہے، آخرت کے معاملے کو بھی مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے احوال پر اسی طرح یقین رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں ہفتے 10 دن کا اگر سفر ہو، مہینوں سے تیاری کرتے ہیں، اور آخرت جس کے آنے کا ایک مومن کو یقین ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اس کی تیاری میں خرچ ہونا چاہیے۔ یہی سورہ واقعہ کی شروع کی آیات کا خلاصہ ہے کہ سارے ساز و سامان کے ساتھ قیامت کی ایک مومن کو، ایک متقی کو تیاری کرنا چاہیے اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہ شروع کی ان آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ ہونے والا واقعہ سے مراد ہے قیامت کا وقوع، یعنی جو لوگ آج انکار کر رہے ہیں جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، نہ ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ ایک تہو بالا کرنے والی چیز ہوگی، یعنی کسی کو ذلیل کرے گی اور کسی کو اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین میں ایک بھونچال سے، جب زمین کو ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دیا جائے گا۔
وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا. فكانت هباء منبثا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے. سبحان اللہ.